بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم سیکنڈ ایئر کی بک 2 شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو لاسٹ لیکچر میں نے سیکنڈ ایئر کے فرسٹ لیسن کے بارے میں بتایا تھا, دا ڈائنگ سن. اس کی کمپلیٹ اس کا تھیم بتایا آپ کو, اس کی سٹوری بتائی تھی, اور آج ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس, بک 2 ہماری جو ہے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے. یہ بک 2 ہے, اس کو جلدی سے اوپن کر لیں. 15 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں, جلدی سے اپنی بک 2 جو ہے وہ اوپن کر لیں تاکہ ہم اپنا پہلا لیسن جو ہے اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کر سکیں. جی اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ نے اپنی بکس اوپن کر لی ہوں گی. تو ہم اپنا پہلا لیسن یعنی دا ڈائنگ سن اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. لیسن آپ اوپن کر لیں. جی تو پہلی لائن سٹارٹ کر رہے ہیں. A few stars, چند ایک ستارے. A few stars, چند ایک ستارے. Are known, جانے جاتے ہیں یا جن کا معلوم ہے. Which are hardly bigger, جو کہ بمشکل بڑے ہیں. Than the earth, زمین سے. چند ایک ستارے جن کا معلوم ہے وہ بہت بمشکل زمین سے بڑے ہیں. But most of them, لیکن ان میں سے زیادہ تر, are so large, اتنے بڑے ہیں, that hundreds of thousands of earth, کہ ہزاروں لاکھوں زمینیں, could be packed, ان کے اندر رکھی جا سکتی ہیں. پیک ہمارے پاس جو ہے اس کا سینونیم بھی میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں. سینونیمز بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں کیونکہ پیپر میں آپ کو سینونیمز بھی آئیں گے. 4 آپشن ہوں گے MCQs کے طور پر. 4 آپشن ہوں گے, ورڈ انڈر لائن ہوگا, اس کے آپ نے کریکٹ آپشن جو ہے اس میں سے فائنڈ کرنا ہے. تو پیک ہمارے پاس اس کا سینونیم ہے پٹ ان سائڈ اور انکلوز. دوبارہ دیکھیں, پیک اس کا سینونیم ہے پٹ ان سائڈ اور انکلوز اس کا سینونیم ہے. That hundreds of thousands of earths, کہ لاکھوں زمینیں, could be packed, رکھی جا سکتی ہیں, inside each, ہر ایک کے اندر. یعنی کچھ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں لاکھوں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں. and leave room to spare, روم جگہ, خالی جگہ, کہ ان میں مزید خالی جگہ بچ جائے. کچھ ستارے تو زمین سے بمشکل تھوڑے سے بڑے ہیں, مگر کچھ اتنے بڑے ہیں کہ ان میں لاکھوں زمینیں رکھی جائیں مگر پھر بھی خالی جگہ بچ جائے. Here and there, کہیں کہیں, we find, ہم پاتے ہیں, an immense, immense اس کا سینونیم موجود ہے. immense کا مطلب ہے بہت بڑا. سینونیم big, huge اور massive. دوبارہ دیکھیں, immense اس کا سینونیم ہے big اور huge اور massive, یہ اس کا سینونیمز ہیں. تو بہت بڑا. We find an immense star, کہیں کہیں ہم بہت بڑا ستارہ پاتے ہیں. Large enough to contain millions and millions of earth, اور اتنا بڑا کہ ان میں لاکھوں کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں. And the total number of stars in the universe, اور کائنات میں ستاروں کی مکمل تعداد, is probably, غالباً ہے, something like the total number of grains. grains یہاں پہ میں نے سینونیم دیا ہوا ہے. grains ذرات کو کہتے ہیں, یعنی particles اور speck. دوبارہ دیکھ لیں, grains ذرات, اس کا سینونیم ہے particles اور speck. اتنے ہمارے پاس کہتا ہے کہ اس کی تعداد ستاروں کی کتنی ہے. اتنی تعداد ہے کہ غالباً is like the total number of grains of sand on all the seashores of the world, کہ دنیا کے تمام ساحلوں, سمندروں کے ساحلوں پر موجود ریت کے ذرات کے برابر. یعنی ستاروں کی تعداد کہتا ہے اتنی ہے کہ تقریباً دنیا کے تمام سمندروں کے ساحلوں کے اوپر موجود ذرات کے برابر ان کی تعداد ہے. Such is the littleness, یہ چھوٹا پن ہے, of our home, ہمارے گھر کا. یہ ہمارے گھر سے مراد زمین کی بات کر رہا ہے. یہ ہمارے گھر کا یعنی زمین کا چھوٹا پن ہے. in space, خلا میں. when measured up against the total substance of the universe,
جب اس کو میئر کیا جاتا ہے کس کے مقابل؟ دا ٹوٹل سبسٹانس آف دا یونیورس، اس کائنات کے مکمل حجم کے مقابل جب اس کو میئر کیا جاتا ہے، اس کو ماپا جاتا ہے، تو ہماری زمین کا یہ چھوٹا پن ہے، یعنی ہماری زمین اس خلا میں، اسپیس میں بہت چھوٹی ہے۔ اگلا پیرا اسٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. دیز ملینز آف اسٹارز آر وانڈرنگ، یہ لاکھوں ستارے گردش کر رہے ہیں. وانڈر سینونیم میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، وانڈر، گیٹ اباؤٹ، روم یا لوئٹر. کیا ہے؟ وانڈر، گیٹ اباؤٹ، روم یا لوئٹر، ادھر ادھر گردش کرنا. تو دیز ملینز آف اسٹارز آر وانڈرنگ اباؤٹ ان اسپیس، یہ لاکھوں ستارے خلا میں ادھر ادھر گردش کر رہے ہیں. A few form groups، چند ایک گروہ بناتے ہیں. which journey in company، جن کا سفر گروہ کی شکل میں، گروپ کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی کچھ جو ہے وہ گروہ بناتے ہیں اور وہ گروپ کی شکل میں اکٹھے سفر کرتے ہیں. but most of them travel alone، اور ان میں سے زیادہ تر تنہا سفر کرتے ہیں. and they travel through a universe، اور وہ اس کائنات میں سفر کرتے ہیں. so immense، جو کہ اتنی بڑی ہے، that it is very very rare event، rare نایاب، شاذ و نادر. تو ہمارے پاس ریئر کا مطلب شاذ و نادر، ایک نایاب واقعہ ہے. کہتا ہے کہ جو وہ اسپیس، ہماری کائنات جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ شاذ و نادر ہی واقعہ ہوتا ہے. indeed، بلا شبہ، for one star to come anywhere near to another، کہ شاید ہی کوئی ایک ستارہ گردش کرتا ہوا دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. یہ بہت نایاب واقعہ ہوتا ہے، یعنی یہ ستارے جو ہیں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں، تو شاذ و نادر ہی کبھی کبھار ہی ایک ستارہ گردش کرتا ہوا دوسرے کے قریب آتا ہے، کیونکہ یہ کائنات بہت بڑی ہے. یہ بات پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے، ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اور ان کا سائز کتنا ہے. جی تو اسٹوڈینٹس نیکسٹ، فار دا موسٹ پارٹ ایچ اسٹار میکس اٹس وائج ان کمپلیٹ لونلینس، کہ زیادہ تر حصہ اس میں ستارہ جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا سمندر، وائج بحری سفر، سمندر کا سفر جو ہے، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں سارا کا سارا سفر جو ہے وہ اسی طرح تنہا کرتا ہے. لائک اے شپ آن این ایمپٹی اوشن، جس طرح ایک بحری جہاز جو ہے وہ خالی سمندر پر کرتا ہے. وائج سفر کو کہتے ہیں، ٹریول کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ ایک میں نے مثال بھی دی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ اس ستارے کو اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر ایک مثال سے اس نے جو ہے وہ کمپیئر کیا ہے کہ جس طرح ایک جہاز ایک سمندر میں سفر کرتا ہے، اسی طرح ایک ستارہ جو ہے کائنات میں سفر کر رہا ہے. ان ا اسکیل ماڈل، پیمائشی نمونے میں، in which the stars are ships، جس میں ستارے بحری جہاز ہیں. the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor، کہ اوسطاً ایک جہاز دوسرے اپنے قریبی ہمسائے جہاز سے لاکھوں میل دور ہوتا ہے. from this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. تو کہتا ہے اس لیے سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ کیوں ایک ستارہ شاذ و نادر ہی کسی دوسرے ستارے کو اپنے قریب پاتا ہے. تو اس مثال سے آپ کو واضح پتہ چل جانا چاہیے کہ ایک جہاز جس طرح ایک سمندر میں اکیلا سفر کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ایک ستارہ کائنات میں سفر کر رہا ہے، اور ایک ستارہ دوسرے ستارے سے لاکھوں میل دور ہوتا ہے، جس طرح ایک بحری جہاز دوسرے بحری جہاز سے لاکھوں میل کے فاصلے پر موجود ہوتا ہے، یعنی ان میں بہت زیادہ فاصلہ موجود ہے. نیکسٹ، وی بلیو، ہم یقین رکھتے ہیں، however، تاہم، that some 2,000 million years ago، کہ تقریباً 2 ارب سال پہلے، this rare event took place، کہ یہ نایاب واقعہ رونما ہوا. took place ہمارے پاس take place جو ہے اس کا سینونیم میں نے دیا ہوا ہے، occur، happen، رونما ہونا.
کہ تقریباً 2 ارب سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا. کون سا واقعہ؟ اینڈ دیٹ another star wandering blindly, کہ ایک دوسرا ستارہ wandering گردش کرتا ہوا blindly اندھا دھند through space خلا میں سے happened to come قریب آیا come near the sun کہ سورج کے قریب آ گیا. کہتا ہے کہ 200 ارب سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا. یہ ایک نایاب واقعہ تھا کہ جس میں ایک ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آ گیا. پھر جسٹ ایز دا سن، جس طرح سورج اینڈ دا مون اور چاند ریز ٹائڈز آن دا ارتھ زمین پر لہریں پیدا کرتے ہیں. سو دس سیکنڈ اسٹار مسٹ ہیو ریز ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن. اسی طرح دوسرے ستارے نے بھی سورج کی سطح پر لہریں پیدا کی ہوں گی. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our ocean. لیکن وہ جو لہریں جو سورج کی سطح پر پیدا ہوئی ہیں وہ بہت بڑی ہوں گی. کن لہروں سے؟ ان لہروں سے جو چاند کا چھوٹا سا حجم جو ہے وہ سمندر کی سطح پر پیدا کرتا ہے. ان لہروں کی نسبت جو سورج پر لہریں پیدا ہوئیں وہ بہت بڑی ہوں گی. An immense tidal wave, ایک بہت بڑی مد و جزر کی لہر must have traveled, اس نے سفر کیا ہوگا over the surface of the sun, سورج کی سطح پر. At last, آخرکار forming a mountain so high that we can hardly imagine it, اور اس نے اس پر ایک پہاڑی کی شکل جو ہے وہ تشکیل دے دی ہوگی جس کو ہم بڑی مشکل سے اس کا تصور کر سکتے ہیں. امیجن، تصور کرنا، خیال کرنا. ایز دا کاز آف دا ڈسٹربنس، جیسا کہ خلل کا باعث کون تھا؟ ستارہ. کیونکہ ستارہ سورج کے قریب آیا تھا تو یہاں پہ کاز آف دا ڈسٹربنس یعنی خلل کا باعث وہ ستارہ came nearer and nearer. جو ہی وہ قریب سے قریب تر آیا the mountain would rise higher and higher, وہ پہاڑی بڑی سے بڑی ہوتی گئی ہوگی، اونچی سے اونچی ہوتی گئی ہوگی. پھر and before the second star began to move away again, اس دوسرے ستارے کے دوبارہ پیچھے ہٹنے سے پہلے، دور حرکت کرنے سے پہلے کیا ہوا؟ its tidal pull had become so powerful. اس کی کشش کی شکل جو ہے وہ اتنی طاقتور ہو گئی that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space, کہ یہ پہاڑی ٹکڑوں میں بٹ گئی اور اس نے اس کے چھوٹے ٹکڑے خلا میں پھینک دیے. These small pieces have been going round the sun ever since. تب سے یہ ٹکڑے سورج کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں. They are planets, وہ سیارے ہیں. Great, بڑے and small اور چھوٹے. Of which our earth is one, جن میں سے ہماری زمین ایک حصہ ہے. Next dear students, the sun and the other stars, سورج اور دوسرے ستارے we see in the sky, جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں are all extremely hot, تمام کے تمام انتہائی گرم ہیں. For too hot, اتنے گرم for life to exist on them کہ ان پر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے. So also no doubt, اور بلا شبہ were the pieces of the sun when they were first thrown off. کہتا بلا شبہ یہ ٹکڑے جب سورج سے پھینکے گئے یہ بھی بہت زیادہ گرم تھے. Gradually, آہستہ آہستہ they became cooler, وہ ٹھنڈے ہوتے گئے. Until now they have very little heat of their own left, اب تک ان پر بہت کم حرارت موجود ہے. Their warmth, ان کی حرارت coming almost entirely from the radiations, وہ مکمل طور پر شعاؤں سے آ رہی ہے. Which the sun pours down on them, جو کہ سورج ان پر پھینکتا ہے. Their warmth, in course of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ one of these cooling pieces, ان ٹھنڈے ٹکڑوں میں سے gave birth to life, ایک نے زندگی کو جنم دیا. کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہوتے گئے اور پھر اتنے ٹھنڈے ہوئے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے نے زندگی کو جنم دے دیا. پھر we do not know, ہم نہیں جانتے how, کیسے, when, کب, and why,
اور کیوں دس ہیپنڈ یہ واقعہ ہوا. اٹ اسٹارٹیڈ ان سمپل آرگنزم, یہ سادہ جانداروں سے شروع ہوا. whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying, جن کی زندہ رہنے کی طاقت اس چیز پر مشتمل ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے کسی اور جاندار کو پیدا کرنے کے قابل ہوں. بٹ فرام دیز ہمبل بگننگس, مگر ان معمولی آغاز سے came a stream of life, زندگی کا ایک دھارا پھوٹا. growing ever more and more complex, جو کہ مزید سے مزید پیچیدہ ہوتا چلا گیا. has in the end produced being whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and the religious in which lie their highest hopes and noblest desires. جس میں بلاخر ہوا گیا اٹ پروڈیوس بینگ ہوز لائفز آر لارجلی سینٹرز, جن کی زندگیاں جو ہیں ان کا مرکز کیا ہے, ان دیئر فیلنگس, ان کے احساسات کے اندر, اینڈ ایمبیشنز, ان کے خواہشات کے اندر, دیئر سینس آف بیوٹی, ان کے ذوق جمال کے اندر, اینڈ دیئر ریلیجس, اور ان کے مذہب میں, ان وچ لائی دیئر ہائیسٹ ہوپس, جن میں ان کی بلند ترین امیدیں پائی جاتی ہیں, اینڈ نوبلیسٹ ڈیزائرز, اور اعلیٰ خواہشات پائی جاتی ہیں. یہ تھا بیٹا آج کا لیسن. انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. شکریہ.